اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں دنیا کی زندگی کی مثال دی جا رہی ہے۔ جب زمین خوب آراستہ ہو جاتی ہے اور ہر طرف سبزہ اگتا ہے اور مختلف اشکال سے رونق پکڑتی ہے اور طرح طرح کے رنگ نمایاں ہوتے ہیں، اور جن لوگوں نے اس زمین کو جوتا بویا ہوتا ہے ان کو یہ گمان ہوتا ہے کہ اب ہم اس کو کاٹ کر ذخیرہ کریں گے، اتنے میں اولے پڑ جاتے ہیں یا سرد ہوا چل پڑتی ہے، سارے پتے سوکھ جاتے ہیں اور پھل گر جاتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ نے کہا ہے، گویا کبھی وہ نعمت نہ پائی تھی۔ یہی حال سب امور دنیا کا بعد ان کے زوال کے ہوتا ہے کہ گویا وہ بعد رونق کے کبھی موجود نہ تھے۔ روح آسمان سے آئی، بدن میں مل کر قوت پکڑی، پھر کام کیے انسانی اور حیوانی، جب پرہیز میں پورا ہوا اور اس کے متعلقوں کو اس پر پھر بھروسہ ہوا، ناگہان موت آ پہنچی، فائدہ ہمارا حکم آ پہنچا، یعنی پک کر زرد ہو گئی، پھر کٹی یا کوئی فوج آ پڑی کہ پکی کاٹ ڈالی، یعنی موت ناگہان آتی ہے۔ ابو درداء کہتے ہیں کہ روایت ہے، نہیں نکلتا ہے سورج کسی دن لیکن اس کی دونوں جانب میں دو فرشتے پکارتے ہیں، ساری مخلوق ان کی آواز کو سنتی ہے سوائے جن اور آدمی کے۔ یوں پکارتے ہیں کہ اے لوگو، اپنے رب کی طرف توجہ کرو، جو چیز تھوڑی ہے وہ کفایت کرے بہتر ہے اس سے جو بہت ہو اور غفلت میں ڈال دے۔ اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے، واللہ یدعو الی دار السلام۔ زیادہ سے مراد دار الہی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور بہت سلف نے یہی تفسیر کی ہے، اور اس باب میں بہت سی حدیثیں مسلم وغیرہ میں آئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس روز سے آدمی پیدا ہوتا ہے موت کا دن اس پر بڑا سخت ہے، مگر موت کے بعد کی گھاٹیاں موت سے زیادہ سخت ہیں، اور اس حشر کے دن کو بھی آپ نے ان سخت گھاٹیوں میں سے گنا ہے۔ اس دن کی سختی سے لوگ گھبرا کر سب انبیاء کے پاس اس سفارش کے لیے جائیں گے کہ ان کا حساب و کتاب جلدی شروع ہو۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے حساب شروع ہوگا۔ جس کسی نے کسی پر کچھ ظلم و زیادتی کی ہے اس کا بدلہ اسی میدان میں دلایا جائے گا۔ اسی انصاف کے وقت اللہ تعالیٰ بتوں کو مجرموں کی طرح کھڑا رہنے کا حکم دے گا اور وہ اپنی پوجا اور پرستش کیے جانے کا انکار کریں گے، جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ حساب و کتاب شروع ہوتے ہی پہلے فقیر اور مسکین دینداروں کو آواز دی جائے گی اور مالداروں سے 500 برس پہلے ان کو جنت میں داخل ہو جانے کا حکم ہو جائے گا، اور مالدار لوگ اپنے مال کے حساب میں لگے رہیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میدان حشر میں لوگوں کا پسینہ اس قدر جمع ہوگا کہ اس میں کشتیاں چلاؤ تو چل سکیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ اور ام سلمہ اور سودا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حشر کا دن مرد عورت سب ننگے اٹھیں گے تو ایک دوسرے کو ننگا دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن کی سختی سے ایسی بدحواسی ہوگی کہ کوئی کسی کی طرف نہ دیکھے گا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالتے وقت ننگا کیا تھا، اس لیے سب سے پہلے ان کو اس دن کپڑے پہنائے جائیں گے۔ دیندار مسلمانوں کو بدن ایسا معلوم ہوگا جیسا فرض نماز کے وقت ترغیب و ترتیب، یا جتنے مشرک ہیں اپنے خیال کو پوجتے ہیں اور شیطان کو اور نام کرتے ہیں مسلمان نیکوں کا۔